اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تطبیق الثانی قال الحر العاملی فی وسائل الشیعہ الباب واحد من ابواب الوضوء حدیث رقم واحد ما نصه محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسیٰ عن حریز عن زرارہ عن ابی جعفر علیہ السلام قال لا صلاۃ الا بطہور. بات ہماری جو ہے وہ چل رہی تھی توصیفات خاصہ کے حوالے سے، ہے نا، کہ کس طریقے سے کسی راوی کی وثاقت جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے نا. اور انہوں نے جیسا کہ بتایا بھی تھا کہ ہم جو ہے وہ کچھ رجال کے اصول بتانے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل جو ہے وہ آپ کو کر کے بھی دکھائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کسی حدیث سے کسی مسئلے کا استخراج کر سکتے ہیں، ہے نہیں. تو دیکھیں اس طریقے سے اوپر جو انہوں نے ہیڈنگ لگا رکھی ہے تطبیق نمبر 2، ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم تطبیق نمبر 1 جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. تطبیق نمبر 1 کی حدیث کیا تھی بتا سکتے ہیں کیا؟ وہ بھی نہیں پلٹی نے ایسی حدیث بتائی کیا تھی؟ ترجمہ آپ ایسے عمل کرو. فرمایا تھا کہ لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ بغیر السنتکم، ہے نا، کہ لوگوں کو اپنے زبان سے نہیں، اپنی زبان سے نہیں بلکہ عمل سے اپنی طرف بلاؤ، ہمارے لیے باعث ذلت بنو، باعث ذلت نہ بنو، ٹھیک ہے. تو آج جو ہے وہ دوسری تطبیق جو اس حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی حدیث جو ہے وہ وسائل الشیعہ میں ہی ہے. اور جیسے ہم نے بتایا کہ ساری حدیثیں لگتا ہے مجھے وسائل الشیعہ سے ہی ہوں گی، کیونکہ وسائل الشیعہ سے حدیث کے نکالنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کتب اربعہ میں سے کسی ایک سے نکال رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کتابوں سے نکال رہے ہیں بس انشاءاللہ. تو یہ ایک معتبر وہ ہے ہمارے پاس. تو اکثر جو ہے وہ آج کل وسائل الشیعہ ہی کا حوالہ دیتے ہیں، چونکہ وسائل الشیعہ نے کتب اربعہ کو جمع کیا. تو اب اس میں کچھ ہے نہیں، ہم تطبیق جو ہے وہی پڑھتے ہیں اور آگے جو ہے دیکھتے ہیں سبق کیا ہوگا. کہہ رہے کہ دیکھیے گا کیا کہا تھا کہ ہم کس طریقے سے مطلب راوی کے حوالے سے جانچ پڑتال کریں گے، اس کے صحت و سقم کو دیکھیں گے، اور پھر جب یہ بات حل ہو جائے گی رجال کے حوالے سے تو پھر ہم آگے جو ہے وہ گفتگو کریں گے کہ اب اس حدیث سے مطلب آپ استخراج کر سکتے حکم کا یا نہیں کر سکتے. وسائل شیعہ میں صرف وہ احکام اور فقہ کو لے کر روایتیں ہیں یا سارے روایتیں؟ نہیں، فقہ کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے باقی روایتیں جی نہیں. سنیے گا محمد بن حسن بإسناد ہی آپ اس کا نام ہی کیا ہے؟ وسائل الشیعہ فی تحصیل احکام الشریعہ، سمجھ گئے جی. اب آئیے دوسری چیز تطبیق جو دیا ہے دوسرے نمبر، اس کا طریقہ پہلے والے طریقے سے بالکل نہیں، وہی طریقہ ہوگا، وہی طریقہ ہوگا. لیکن لیکن یہاں پہ مطلب طریقے کہنے کا مطلب کیا نہیں ہے، جس کا نام آئے گا اس کی وثاقت عدم وثاقت میں گفتگو کریں گے. لیکن کس طریقے سے آپ کسی کی وثاقت کو ثابت کر سکتے ہیں، کیسے کس طریقے سے وہ موثق ہو سکتا ہے، اس کو بتانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے گا بہت مطلب لطیف ہے، یہ پڑھیں گے تو کہہ رہے ہیں حدیث کیا ہے کہ لا صلاۃ الا بطہور، ٹھیک ہے. وللتعرف على حال السند المذکور لابد اولا من مراجعۃ سند الشیخ الطوسی الى الحسین بن سعید. واضح انشاءاللہ. چونکہ دیکھیں سب سے پہلے جو نام ہے محمد بن حسن کا، محمد بن حسن کون ہے؟ جب کہا جائے محمد بن یعقوب تو اس سے مراد شیخ کلینی ہے. جب کہا جائے محمد بن حسن، نہیں، محمد بن حسن الطوسی، ٹھیک ہے، ہاں شیخ الطوسی، ان کا نام محمد بن حسن الطوسی ہے. اور شیخ مفید کا محمد ابن نعمان، ان سے مراد جو کیا ہے شیخ مفید ہوتے ہیں. ہاں ابو عبداللہ محمد بن یعقوب الکلینی. واضح انشاءاللہ. تو یہ محمد بن حسن کیا ہے؟ یہ شیخ طوسی ہیں. سب سے پہلا نام وہ حدیث پہ اس پہ نام پہ غور کر رہے ہیں. سب سے پہلا نام محمد بن حسن شیخ طوسی. انہوں نے کیا کیا ہے، اپنے اسناد سے کہاں تک پہنچے؟ عن حسین ابن سعید. واضح انشاءاللہ. تو اب دیکھیے اب ہمیں گفتگو کیا کرنی ہے، ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ محمد بن حسن یعنی شیخ طوسی سے لے کر حسین ابن سعید، چونکہ انہوں نے کہا کہ ان کے اسناد سے یعنی ان کی جو سند پہنچی ہے کہا حسین ابن سعید تک، تو حسین بن سعید تک کے شیخ طوسی کس طریقے سے پہنچے ہیں، پہلے اس سند کو دیکھتے ہیں بیچ میں. واضح انشاءاللہ. تو دیکھیے کہہ رہے ہیں لابد من مراجعۃ سند شیخ طوسی الی الحسین ابن سعید، ٹھیک ہے. واضح انشاءاللہ.
وذالک بملاحظۃ مشیخۃ التہذیب جلد 10 صفحہ 303 فإنہ قال. اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس کے لیے خود شیخ طوسی کی جو تہذیب کتاب ہے اس میں ہمیں ملاحظہ کرنا ہوگا کہ اس میں جو تہذیب میں انہوں نے اپنے مشیخہ اپنے مشائخ کا ذکر کیا ہے کہ کون کون سے مشیخہ ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ شیخ حدیث کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، کہ جو اپنی لکھی ہوئی کتاب کسی کو دے اور حکم دے کہ تم چاہو تو میرے حوالے سے میرے نام سے اس کو نقل کر سکتے ہیں. تو مشیخۃ التہذیب میں شیخ طوسی نے لکھا ہے کہ وما ذکر، سنی گا، وما ذکرتہ فی ھذا الکتاب عن الحسین ابن سعید، کہ اس کتاب میں یعنی کس میں؟ تہذیب میں. اس کتاب میں جو کچھ میں نے حسین ابن سعید سے لکھا ہے، ہمیں کس کو ثابت کرنا ہے؟ حسین بن سعید ہی کو ثابت کرنا ہے کہ شیخ طوسی نے حسین بن سعید سے کیسے لکھ لیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے حسین بن سعید سے اس کتاب میں لکھا ہے فقد اخبرنی بہ الشیخ ابو عبداللہ محمد ابن النعمان. تو اس کی خبر مجھے کس نے دی ہے؟ شیخ مفید نے. تو یہاں تک وہ شیخ مفید ہے. اس کے بعد والحسین ابن عبید اللہ و احمد ابن عبدون، ٹھیک ہے، ان تینوں نے کلہم عن احمد ابن محمد بن الحسن بن الولید، ٹھیک ہے، ان سب نے احمد ابن محمد بن حسن بن الولید، انہوں نے اپنے والد ان ابیہ محمد بن حسن ابن الولید بعد انشاءاللہ انہوں نے نقل کیا ہے بعد انشاءاللہ. تو یہ لوگوں نے کیا محمد حسین ابن عبید اللہ و احمد ابن عبدون و کلہم الولید تک پہنچا، تو یہ لوگ کے ثقہ ہیں سارے؟ ہاں، یہ سب ثقہ ہیں، یہ سب مشائخ ہیں ان کے، شیخ طوسی کے. مطلب شیخ طوسی کے تو مشائخ یہ ہو گئے ابو ہاں شیخ مفید ہے، ٹھیک ہے، حسین ابن عبداللہ ہے، عبید اللہ ہے، اور احمد ابن عبدون. ان لوگوں نے روایت کس سے؟ احمد ابن محمد بن حسین. جی بعد انشاءاللہ. اب آئیے وہ اخبرنی به ایضا ابو الحسین بن ابی جید القمی عن محمد بن الحسن ابن الولید عن الحسین ابن الحسن بن ابان عن الحسین ابن سعید. ایک تو وہ سند ہے، ٹھیک ہے، اوپر، اور دوسری سند یہ کہہ رہے ہیں کہ اور مجھے اس بات کی خبر دی ہے کس نے؟ ابو الحسین ابن ابی جید القمی، انہوں نے محمد حسن سے اور ابن ولید سے ابن حسین بن حسن بن ابان ابن الحسین ابن سعید. سنیے گا، کہہ رہے کہ یہ دیکھیے ان هذه العبارة تدل على وجود طریقین الى الحسین ابن سعید. یہ جو عبارت ہے مصنف کی، سمجھ رہے ہیں، یہ جو ہے وہ حسین بن سعید تک پہنچنے کا دو طریقہ انہوں نے گویا کہ ذکر کیا ہے. دو سند ہے شیخ طوسی کے پاس، یعنی شیخ طوسی نے دو طریقے سے حسین بن سعید سے جو کیا روایت کی ہے. اب اس کی مثال یہی ہے، سمجھ لیجئے، جس سے کوئی واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، اور اس واقعے کو جو ہوا ہے اس واقعے کی خبر کبھی آپ مجھے آ کر دے رہے ہیں اور کبھی جو کیا ہے آپ مجھے آ کر دے رہے ہیں، ٹھیک، اور دونوں جو ہے کہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا، مثلا مثال طور قمر جعفری کو کہتے ہوئے سنا بعد انشاءاللہ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے قمر جعفری صاحب والی بات جو ہے وہ مجھ تک پہنچی ہے یوسف بھائی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اور قاری بھائی کے ذریعے سے. تو یہ مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ دو طریقے جو کیا ہیں قمر جعفری صاحب تک پہنچنے کے میرے پاس ہیں. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ شیخ مفید جو حسین بن سعید تک پہنچ رہے ہیں ان کے پاس دو راستے ہیں، دو طریقے ہیں بعد انشاءاللہ. دو طریقے انہوں نے دیکھی، اس لیے وہ اخبرنی بھی ایضاً، اور اسی خبر جو کیا ہے دی ہے ابو الحسین، یعنی یہ دوسرا طریقہ، ٹھیک ہے. تو یہ اب دیکھیے گا وہما، اور دو طریقے کیا ہیں؟ ایک طریقہ نمبر 1 المفید عن احمد ابن ابی محمد بن حسن بن ولید، یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ابن ابی جید عن محمد بن حسن بن ولید، یعنی حسن بن ولید تک دو طریقے سے پہنچے ہیں بعد انشاءاللہ. جی وہ محمد بن الحسن بن ولید ینقل عن حسین ابن الحسن ابن ان ابان ابن حسین ابن سعید. اور پھر جب یہاں تک پہنچ گئے، سنیے گا، جب یہاں تک پہنچ گئے ہاں، تو جو حسن بن ولید ہے وہ اپنے سلسلے سے پہنچاتے ہیں کس تک؟ حسین بن سعید تک. تو حسن بن ولید سے لے کر حسین بن سعید تک پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ وہاں پر طریقہ ایک ہے، وہاں پر ایک ہاں سلسلہ کیا مختلف کہاں ہے؟ یہاں سے، یعنی شیخ طوسی سے لے کر حسن بن ولید تک پہنچنے میں یہ دو راستے ہیں، ٹھیک ہے. وکیلت طریقے قد یتعمل فی ہے، اور یہ دونوں راستے جو ہے کیا ہے یہ قابل غور ہے، یعنی کیا دونوں میں اشکال ہے، دونوں میں جو دونوں نے خبر دی ہے دونوں میں کچھ ضعیف راوی پائے جاتے ہیں. سنیے گا، ٹھیک ہے. اما الاول، جہاں تک پہلا والا راستہ ہے، کون سا پہلے والا سے مراد کیا ہے یہاں پر؟
اچھا ابو نعمان والا ہاں یعنی شیخ مفید والا، شیخ مفید والا یعنی جو الف میں لکھا ہے المفید ان احمد ابن ابی ہے ان محمد ابن الحسن بن ولید، یہ والا جو الف والا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے فمن ناحیت احمد بن محمد بن الحسن بن ولید فإنه لم يرد في حقه توثیق خاص. تو اس میں جو محل اشکال کیا ہے؟ اس میں محل اشکال جو ہے احمد ابن محمد بن الحسن ابن ولید ہے. یہ والا راستہ جو ہے کیا ہے اس میں، یعنی اس کے حق میں، یعنی کس کے حق میں؟ احمد ابن محمد کے حق میں کیا ہے کوئی خاص جو توثیق وارد نہیں ہوئی ہے کہ نجاشی نے یا شیخ طوسی نے ٹھیک ہے کہا ہو کہ یہ موثق، یا کشی نے. سنیے تو اب ان کی وثاقت کیسے ثابت ہو رہی ہے؟ یہ جو نمبر الف میں جو پہلا راستہ طریقہ ہے، اجل بناء علی کفایت شیخوۃ الاجازہ فی ثبوت التوثیق یمکن الحکم بوثاقت من ناحیۃ المذکورہ. ہاں اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ جو شیخوۃ الحدیث ہوا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ موثق ہے. جیسا کہ ایک راستہ ہم نے کیا کہا تھا طرق اس بات وثاقت راوی میں، ایک طریقہ چھٹا طریقہ غالباً یہ تھا شیخوۃ الحدیث. تو اگر آپ شیخوۃ الحدیث کی وثاقت کے قائل ہو گئے ٹھیک ہے ہاں تو نہیں وہ تو ہے ہی، وہ تو ہے نہیں، ہم زیادہ کثرت سے نہیں یوں ہی بات کر رہے ہیں نارملی. تو کہ اگر ہم شیخوۃ الحدیث کی وثاقت کے قائل ہو گئے تو پھر تو جو الف میں انہوں نے لکھا ہے وہ درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیخ طوسی کے یہ مشائخ ہیں. کون؟ احمد ابن محمد بن الحسن، ہاں ان شاء اللہ. تو یہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہوگی. وہ امت ثانی تو واضح ان شاء اللہ. تو اس حوالے سے کیا محل یہ جو کہا نا کہ کب ہو سکتا ہے کہ یہ قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، اس میں آپ ٹھہر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم شیخوۃ الحدیث کی وثاقت کے قائل نہیں ہو، جیسا کہ شیخ نے اس کو اختیار کیا تھا. اور سید خوئی کا بھی یہی کہنا ہے. وہ امت ثانی جہاں تک دوسرا والا وہ تھا جو نمبر بے میں لکھا فمن ناحیت ابن ابی جید، تو دوسرے والے میں ابن ابی جید جو نام ہے ابن ابی جید القمی، ان کے حوالے سے فإنه لم يرد في حقه توثیق خاص ایضا، ان کے حوالے سے بھی کوئی خاص روایت نہیں ہے، کوئی خاص جو کیا ہے وثاقت نہیں ہوئی ہے کہ یہ موثق ہے. بات انشاءاللہ. ہاں تو پھر ان کی وثاقت کیسے ثابت ہوگی؟ اجل ہوا من شیوخ الاجازہ و شیخ النجاشی. ہاں ان کی وثاقت بھی یہی شیخوۃ الحدیث کے ذریعے سے ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیوخ اجازت میں سے ہیں اور نجاشی کے شیخ رہے ہیں. بات انشاءاللہ شیخ ہے. ہاں یعنی انہوں نے ابن ابی جید قمی نے نجاشی کو اپنی کتاب دی ہوگی اور کہا ہوگا کہ تم چاہو تو مجھ سے یہ جی. فبنا سنیے گا فبنا علی وثاقت جمیع مشائخ الاجازہ. دیکھیے اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ جو بھی مشائخ اجازت ہے وہ موثق ہے، اگر اس بات کے آپ قائل ہو گئے، جیسا کہ ہم اس کے قائل نہیں ہے، سید خوئی بھی اس کے قائل نہیں ہے، او یا پھر یہ وثاقت جمیع مشائخ النجاشی، یا پھر اس بات کے قائل ہو گئے کہ نجاشی کا جو بھی شیخ ہے وہ کیا ہے؟ موثق ہے. دونوں میں سے کسی کے بھی یہ قائل ہو گئے تو پھر جو دوسرا راستہ ہے نا شیخ طوسی والا ہے یہ لا صلاۃ الا بطہور کی حدیث کو نقل کرنے والا، وہ راستہ ثابت ہو جائے گا موثق ہو جائے گا ان شاء اللہ. تثبت وثاقتہ، تو اس طریقے سے ابن ابی جید قمی کی وثاقت کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی. بات واضح ہو رہی ہے؟ مطلب واضح ان شاء اللہ جی. لیکن وَإِذَا غَزَزْنَا نَظَرًا عَنْ كُلِّ هَذَا فَتَعَالَ الْمُشْكِلَةُ مِنْ نَاحِيَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ ابن ابان فإنه لم تثبت وثاقتہ. چلیے کہہ رہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ ہم ان تمام باتوں سے غض نظر کر لیں، یعنی کیا؟ یعنی جو ہاں یعنی کون سے؟ یعنی جو پہلے والے مورد میں احمد ابن محمد ہیں ان سے، اور دوسرے والے میں ابن ابی جید قمی. چلیے اگر ہم اس بات کو غض نظر کر لیں، یعنی کیا مطلب ہم چشم پوشی کر لیں کہ یہ مشائخ حدیث ہیں لہٰذا یہ موثق ہے، پھر بھی اس حدیث میں کیا ہے؟ ہاں اس سند میں اشکال ہے. کس کے ذریعے سے؟ اس حدیث میں اس سند میں کیا ہے؟ اشکال ہوگا کس کے حوالے سے؟ کہہ رہے حسین ابن حسن ابن ابان سے. کیوں؟ اس لیے فإنه لم تثبت وثاقتہ، اس لیے کہ ان کی وثاقت جو کیا ثابت نہیں ہوئی. بات ان شاء اللہ. وبالجملہ ان ثبت صحت الطریقین المذکورین او احدہما فذاک هو المقبول. کہہ رہے کہ اگر دو راستے ہم نے ذکر کیے ہیں حسین بن سعید تک پہنچنے کے، ان شاء اللہ اگر وہ دونوں میں سے کوئی ایک ثابت ہو گیا یا دونوں ہی ثابت ہو گیا، چونکہ اگر ہم مشائخ حدیث کے قائل ہو گئے تو دونوں ثابت ہو جائیں گے، یا پھر نجاشی کے ہی اگر قائل ہو گئے کہ صرف شیخ نجاشی جو کیا ہے وہ موثق ہے، تو بھی دوسرا والا طریقہ ثابت ہو جائے گا.
اگر ثابت ہو گیا تو فہو المطلوب، تو یہ ہمارا مطلوب ہے. ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں، ہم کوئی حدیث کریں نقل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم موثق حدیث نقل کریں. ٹھیک ہے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ دونوں طریقے یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ثابت نہ ہو سکے ان کی وثاقت، تو کیا کریں گے؟ رجعنا الی فہرست شیخ طوسی فإنه یذکر فیہ طرق اکثر. تو ہم کیا کریں گے اس کے لیے؟ شیخ طوسی کی جو فہرست کتاب ہے اس میں ہم مراجعہ کریں گے. انہوں نے اور بھی طریقے جو کیا ہے نقل کیے ہیں ان تک پہنچنے کے. ففی صفحہ 58 یذکر طریقا جدیدہ، تو 58 نمبر صفحے پہ فہرست ان کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہاں ایک اور طریقہ، نیا طریقہ لکھا ہے انہوں نے. نیا طریقہ ہی نہیں کیا، نیا راستہ وہاں تک پہنچنے کا راوی تک. وہ کیا ہے کہ اخبرنا بہا عدۃ من اصحابنا عن محمد ابن علی ابن الحسین ابن ابی عن ابی ہے، و محمد بن الحسن و محمد بن موسیٰ ابن المتوکل عن سعد ابن عبداللہ والحمیری عن احمد ابن محمد بن عیسیٰ عن حسین ابن سعید. یہ حسین بن سعید تک پہنچنے کا یہ تیسرا راستہ سمجھ لیجیے آپ، نیا راستہ. وہ سنیے، اب سنیے. تو وہ جو دو طریقے تھے الف اور با، اس میں تو آپ کو اشکال تھا، کہہ رہے ہیں ہم اس میں آپ غور کر سکتے ہیں، قابل تأمل ہے. لیکن یہ جو ہے وہ طریق المذکور صحیح، کیوں؟ لأن العدة من اصحابنا تمثل ما لا يقل عن ثلاثة ولا نحتمل اجتماع ثلاثة من مشایخ دوسرے لڑکے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اور یہ جو تیسرا طریقہ انہوں نے نقل کیا ہے حسین بن سعید تک پہنچنے کا، کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ موثق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس حدیث کو کیسے نقل کیا؟ کہا کہ عدۃ من اصحابنا، ہمارے کیا ہے، ہمارے متعدد جو کیا ہے اصحاب نے ہم کو یہ بات سنائی ہے، یہ حدیث ہم تک پہنچائی ہے. اور کیا کریں، اور شیخ طوسی کے، اب عدہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کچھ، اور یہ کچھ میں 3 یا 3 سے زیادہ تو ضرور ہوں گے. اور کہہ رہے کہ شیخ طوسی کے 3 یا 3 سے زیادہ جو ہے مشائخ کے راوی جو کیا ہو ضعیف ہو جائیں، کس پر جمع ہو جائیں، یہ چیز جو ہے درست نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ چیز پاسبل ہو گئی، یہ ممکن ہو گیا، تو پھر تو شیخ طوسی کی جتنی احادیث ہیں سب پر اشکال ہو سکتا ہے، جو احادیث انہوں نے عدۃ من اصحابنا کے ذریعے سے نقل کی. واضح انشاءاللہ. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو طریقہ تیسرا والا ہے کیا ہے، یہ صحیح راستہ ہے. تو بہرحال وہ جو روایت ہے اگر 2 کو نہ بھی مانے تو تیسرے راستے کے ذریعے سے کیا ہے، صحیح ہو سکتی ہے. بتا دیں انشاءاللہ. وَأَمَّا محمد بن علی بن حسین فهو الصدوق الثقۃ الجلیل. اب آئیے، اب یہ جو تیسرا راستہ ہے نا، ہاں، اس کے حوالے سے ہم وہ ذکر کرتے ہیں. تو پہلے تو انہوں نے کیا کہا کہ عدۃ من اصحابنا نے خبر دی. ٹھیک ہے. تو یہ عدہ نام نے ذکر کیا تو اس کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ وہ 3 سے زیادہ لوگ ہیں تو ان کی وثاقت یوں ہی ثابت ہو گئی، کیونکہ 3 ایسے لوگ کہ جو کس پر جمع ہو یہ ہو نہیں سکتا. اب آئیے چوتھے نمبر پر، ان تینوں نے کس سے سنا ہے؟ محمد ابن علی. محمد ابن علی کون ہے؟ محمد بن علی بن حسین. یہ کون ہے؟ یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہے، جو کہ ثقۃ الجلیل ہے. ان کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہے. وَهُوَ يَنْقُلُ عَنْ 3 أشخاص. اب آئیے، جب شیخ صدوق تک یہ سلسلہ پہنچ گیا، اس سند پہ اوپر دھیان رکھیے گا، تیسرے نمبر پہ جو کہا محمد بن علی بن حسین، یہاں تک بات پہنچ گئی. ٹھیک ہے. اب انہوں نے 3 لوگوں سے نقل کیا ہے. ان ابی ہے، ان شیخ صدوق اپنے والد سے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے محمد بن الحسن سے، انہوں نے محمد بن موسیٰ سے، انہوں نے موسیٰ بن متوکل سے. ٹھیک ہے. وَيَكْفِينَا وثاقت احدہم، اور ان تینوں میں سے کسی ایک کی بھی وثاقت جو کیا ہے ہمارے لیے کافی ہے. ومن باب الاتفاق اثنان منہم هم الثقات العظام. ٹھیک ہے. جبکہ اتفاق یہ ہے کہ ایک نہیں بلکہ ان میں سے 2 جو ہیں کیا ہیں موثق اور بڑے عظیم ترین موثق ہے. وہما والدہ، ایک تو ان کے بابا ہیں خود شیخ صدوق کے. ٹھیک ہے. ہاں. اور دوسرے جو کیا ہے محمد بن الحسن ابن الولید ہیں. بات انشاءاللہ. رہی بات سعد والحمیری کی، فقیلہ ہو میں نے ثقات الاجلہ. اور سعد الحمیری، یہ تو سید الحمیری، یہ جو کیا ہے یہ بہت زیادہ موثق اور جلیل القدر ہے. وہ ان کا نہ یکفینا وثاقت واحد، مگرچہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی موثق ہو تو کافی تھا، لیکن دونوں کے دونوں کیا ہیں موثق ہیں. رہی بات احمد ابن محمد بن عیسیٰ کی، فقط تقدم انہ الاشعری الثقہ. احمد بن محمد بن عیسیٰ یہ اشعری ہیں جو کہ ثقہ ہیں، موثق ہیں. والنتیجہ التی نخرج بها ان طریق شیخ طوسی علی حسین بن سعید یمکن تصحیحہ. نتیجہ کلام کیا ہے کہ شیخ طوسی نے جو روایت حسین بن سعید سے نقل کی ہے اس سند کو جو کہ ہم صحیح السند مان سکتے ہیں. ایک 3 طریقے ہمارے پاس، جبکہ تینوں سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر فرض کر لیجیے 2 آپ نہیں مانتے ہیں، جیسا کہ متاخرین نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کم سے کم تیسرے پہ تو آپ اشکال نہیں کر سکتے ہیں. بات انشاءاللہ.
یبقى ان نلاحظ افراد السند من الحسین بن سعید الى الامام. ٹھیک ہے. رہی بات کہ ہم یہ اچھا یہاں تک ایک روک کے ایک بات کہوں کہ دیکھیے یہ جو کہہ رہے نا کہ چلیں بہرحال اس کو پھر ذکر کریں گے نہیں زرارہ تک حسین بن سعید اب یہاں سے آگے سلسلہ جائے گا. ہاں ٹھیک ہے. یبقى ان اللہ افراد السند من حسین بن سعید الامام. اب رہی بات کیا کہ حسین بن سعید سے امام تک کی جو سند ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنا تو کہہ رہے کہ جہاں تک حسین بن سعید کی بات ہے خود تو فہو الاہوازی صاحب الکتب الکثیرہ قال عنہ الشیخ فی الفہرست ثقۃ. ٹھیک ہے. تو حسین بن سعید جو کیا ہیں بہت ساری کتابوں کے مؤلف ہیں اور موثق ہیں جن کے حوالے سے شیخ طوسی نے اپنی کتاب فہرست میں کہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حماد ابن عیسیٰ کی جہاں تک بات ہے فقط قال عن النجاشی کان ثقۃ فی حدیثہ صدوقا. ٹھیک ہے. کہ یہ کیا ہے حماد ابن عیسیٰ یہ موثق تھے اپنی حدیث میں اپنی گفتگو میں. ٹھیک ہے. اور صدوقا اور بہت زیادہ جو کیا ہے سچے تھے. نجاشی کا نام کیا تھا؟ نجاشی پڑھیں گے ان کے حوالے سے گفتگو آئے گی. نجاشی شیخ طوسی سب کی اور کشی سب کے حوالے سے پڑھیں گے. وہ اما حریز یا حریز جہاں تک حریز اور حریز کی گفتگو ہے فقط قال عنہ الشیخ یعنی شیخ طوسی نے ان کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ ثقۃ کوفی کوفے کے رہنے والے تھے اور موثق تھے. جہاں تک بات رہی آخر بات جو سب سے مطلب زرارہ نے سنا ہے پانچویں امام سے کہ اما زرارہ فیکفینا تقریر الامام صادق علیہ السلام لہ. ان کے لیے زرارہ کے وثاقت ثابت کرنے کے لیے خود ہے امام کی یہ حدیثی کافی ہے کہ جس میں امام نے فرمایا ہے کہ کسی اس کے کتاب کے شروع میں جو ہے تخریج لکھا جاتا ہے ان شاء اللہ. تو ان کے لیے امام کا یہی کہہ دینا کافی ہے کیا کہ بشر المخبتین بالجنہ کہ ان اطاعت گزاروں کو جنت کی بشارت دے دو اور ان میں سے ایک زرارہ بھی ہے. ٹھیک ہے. برید بن معاویہ الاجلی و ابا بصیر لیس بن مختری المرادی و محمد بن مسلم و زرارہ اربعۃ امانا النجباء امانا اللہ تعالی علی حلالہ و حرامہ لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوۃ واندرس. بات انشاءاللہ بات واضح. تو زرارہ جو ہے یہ موثق اور علم قدر ہے. زرارہ کی بات الگ ہے. آپ دیکھیے کہ زرارہ کے جو بیٹے تھے ان کا خاص جو ہے کیا ہے احترام تھا معصومین کی نظر میں. اب دیکھیے یہ تو بات ہم نے پڑھ لی سند کی. اس کی تطبیق کا فائدہ کیا ہے دیکھیں کہ ایک ہی حدیث کو یعنی کہتے ہیں نا کہ یعنی انسان کیا پڑھتا ہے اس میں سے یہ اس میں سے وہ مطلب کیا ہے ضعیف ہے تو کیا انسان دیوار پہ اٹھا کے مار دے یا اس کو چھوڑ دے. کہہ رہے یہ طریقہ نہیں ہے صحیح بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو اور بھی طریقے سے دیکھا جائے کہ اور بھی طریقے سے وہ صحیح ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. تو یہی طریقہ انہوں نے اپنایا ہے. بہت واضح انشاءاللہ یہی طریقہ. ہو سکتا ہے کوئی واقعہ جو پہنچا ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر سننے والوں میں سچے لوگ بھی تھے جھوٹے لوگ بھی تھے لیکن واقعہ کیا ہے واقعہ ایک ہے اور واقعہ صحیح ہے مگر اب جھوٹا تھا تو اس نے بھی نقل کیا جو سچا تھا اس نے بھی نقل کیا. تو آپ فقط جھوٹے والے کو سن کے یہ کہیں کہ جھوٹے نے نقل کیا لہٰذا وہ واقعی ہوا نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا. عقل اس بات کے خلاف ہے. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ کوئی سچا بھی ہو کہ جو اس نے اس واقعے کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بہت انشاءاللہ. تو یہی جس طریقے سے امام نے حدیث بیان فرمائی ہے تو سننے والے میں ہو سکتا ہے کہ ضعیف بھی ہو اور صحیح بھی ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھیں اگر کوئی راستہ آپ کو نہیں ملتا ہے امام تک پہنچنے کا کہ جس میں کیا ہے جس سے یہ سبق ثابت ہو سکے کہ یہ روایت صحیح ہے تو پھر ترک کرنا ایک الگ بات ہے. لیکن کیا ہے کہنے کا مقصد اگر صحیح سند کے ہوتے ہوئے آپ امام کی حدیث کو یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے. بتا سکتے چونکہ بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. بلکہ یہاں تک ہو سکتا ہے شاید یہ بات بھی آئے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی تک سنیے گا بہت یعنی اس سے اہمیت سمجھیے کہ کیوں کوشش کر رہے ہیں. آپ کہیں کہ بھائی جب ضعیف سے تو کیا ضرورت ہے کہ اس راستے سے اپنایا یہ طریقہ با اپنایا با بھی نہیں صحیح ہے تو پھر جیم سے کیوں یہ 3 طریقے کہ اس کی حدیث سنیے. کیوں ہے ایسا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص تک میری کوئی بات پہنچے کسی نے اس سے کہا کہ نبی نے یہ فرمایا ہے سنیے گا اور وہ یہ سن کر کہ نبی کا یہ قول ہے اس پر عمل کرتے رہیں. ٹھیک ہے. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کو اس عمل کا فائدہ ہوگا اس عمل پہ ثواب ملے گا گرچہ میں نے وہ نہ کہا ہو گرچہ وہ حدیث میں نے نہ فرمائی ہو وہ میری حدیث نہ ہو. لیکن اگر کوئی یہی سن کے کہ یہ میرے نبی کی حدیث ہے اور نبی نے ایسا کہا ہے اور وہ یہ سمجھ کر کے نبی کا قول ہے لہٰذا ہم اس کو کرتے رہیں تو اس کو اس کا ثواب اجر ضرور ملے گا.
واضح ان شاء اللہ. تو بہرحال کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ قیمتی جواہر ہے احادیث معصومین علیہ السلام کہ بہرحال یعنی ایک سلسلہ چلا ہے بنی امیہ بنی عباس کا کہ جنہوں نے ہر طرح سے جو کیا ہے پابندیاں لگائی ہیں کہ ان کی احادیث جو لوگوں تک نہ پہنچ سکے. لیکن ایسے ماحول میں بھی لوگوں نے بڑی کوشش کی اور ہم تک ان چیزوں کو پہنچایا ہے. تو ہم بس یوں ہی یعنی آرام فرما کر اور بڑے سہولت سے ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام نے نہیں فرمایا، بلکہ کوشش کرنا چاہیے کہ اگر اس میں صحیح ہے اور اس میں کوئی حل ہے تو بہرحال وہ صحیح حل نکالنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ایک الگ سی بات ہے. لیکن یوں ہی بہت آسانی سے جو کہتے ہیں نا کہ یہ جھوٹی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ طریقہ درست ہے. ہمارے پاس رجال ہے اور یہ شیخ توسی جیسے مجاہد جیسے کتابیں ہیں، پھر جیسے کچھ حدیثیں آتی ہیں، جیسے زنجیر قمزنی کی حدیث آتی ہے، اس میں کچھ مراجع کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ضعیف ہے. تو یہ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ زنجیر اس سے وہاں سے کوئی حدیث ایسی نہیں آئی ہے. آپ ایسے کسی اور مسئلے میں کہہ سکتے ہیں، مطلب یہ پھر کیوں ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے ضعیف ہے اور کوئی کہتا ہے کیا ہے وہ. تو یہ اس حوالے سے ہو سکتا ہے نا کہ جسے مبنا کے حوالے سے جو فرق ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں نا یہ مبنا کا فرق ہوا کہ نہیں؟ مبنی کا فرق ہوا نا. سید خوئی جو کیا ہے شیخ وقت الاجازہ کے وثاقت کے قائل نہیں ہے، بات ان شاء اللہ. تو اب اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو شیخ وقت الاجازہ کے حوالے سے ان تک پہنچی ہے تو وہ کہیں گے نہیں، ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے. لیکن جو شیخ وقت الاجازہ کے وثاقت کا قائل ہے اور اس تک وہ حدیث پہنچے وہ مان لے گا. تو یہ سب مبنا کا فرق ہوتا ہے. اور رہی بات اس کی، آپ کو تو ہر حال میں آسانی ہے. آپ کا جو مقلد ہے اس نے تو آپ کو کہہ رکھا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کیجئے اور اس کا جو صحیح اور سقم ہے یہ میری گردن پہ ہے، آپ جو کیا اس کے لیے مصاب ہوں گے. بات ان شاء اللہ. اب آئیے اگلا سبق توثیق العامہ کے حوالے سے. دیکھیے توثیقات العامہ، کل اس سے پہلے ایک سبق ہم نے پڑھا تھا فصل اول میں کہ یہ جتنے بھی مطلب وہ تھے توثیقات کے طریقے تھے، وہ کیا ہے؟ توثیق دو طرح کی ہوا کرتی ہے، ایک توثیق خاص اور ایک توثیق عام. اس سے پہلے جو فصل اول میں پڑھا ہم نے توثیق خاص، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہی ہے کہ یعنی یہ ہے کہ جیسے شیخ نجاشی ہیں، کسی ایک کا نام اٹھائیں، ان کی زندگی اور مختصر کے طور پر اور کیا ہے کہیں کہ یہ ثقۃ اور ضعیف، تو صاف طور پر نام لے کر کہہ دیا کہ زرارہ مثلا کیا ہے؟ ثقہ ہے. محمد بن مسلم ثقۃ، یہ کسی ایک کا نام لے کر، تو یہ توثیقات خاصہ ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، توثیق جو ہے وہ عام ہوتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک عمومی جو ہے کیا ہے قاعدہ ذکر کیا جاتا ہے. جیسے کیا ہے؟ جیسے کہا گیا کہ جو بھی تفسیر قمی میں کی روایت کرنے والے جتنے راوی ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ ثقہ ہیں. ہاں، کامل الزیارہ کے جتنے راوی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو مؤلفین انہوں نے نقل کیا، انہوں نے باقاعدہ جملہ کہا ہے کہ میں نے اس کتاب میں انہی احادیث کو لکھا ہے کہ جو میں نے موثق راویوں کے سنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کتاب میں موجودہ جتنے راوی ہیں ان سب کی وثاقت لکھا ہے. اب جتنے بھی اس کے اندر آ گئے بات ان شاء اللہ تو وہ کیا ہے؟ وہ موثق ہو گئے. اب آپ کو کسی فرد کے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ شک ہو رہا ہے کہ یہ موثق ہے کہ نہیں ہے، آپ کو پتہ کرنا ہے. تو اگر ان کا نام کامل الزیارہ میں ہے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ تو موثق ہے. اگر ان کا نام تفسیر قمی کے راویوں میں سے ایک ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ توثیقات عامہ کہتے ہیں. اور توثیق خاصہ کیا بتایا؟ جیسے اس سے پہلے وہ ہوتا کہ کسی ایک کا خاص لے کر نام جو ہے ذکر کیا جائے کہ یہ موثق ہے یا موثق نہیں ہے. سنیے، التوثیق اذا تعلق بشخص معین او اشخاص معینین فهو توثیق خاص. دیکھیے توثیق خاص کی تعریف کر رہے ہیں کہ اگر توثیق کسی خاص شخص سے متعلق ہو، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ زرارہ یا محمد بن مسلم ان کے حوالے سے، تو وہ کیا ہے؟ تمرین آپ کے کرنے کی چیز ہے، وہ سوال جواب ہے، سمجھ رہے؟ تو اس کو کیا ہے؟ توثیق خاص کہتے ہیں. یا پھر اشخاص معین، کچھ لوگوں کو ذکر کر لیا کہ 4-5 ہیں. اب جس سے تو وہ کیا ہے؟ وہ جیسا کہ ابھی اس سے پہلے امام نے فرمایا تھا کہ یہ 4 لوگ جو کیا ہیں یہ بشیر مطیعین ہیں اور ان کو بشارت دے دو جنت کی. تو یہ کیا ہے؟ یہ توثیق خاص ہے نام لے کر. لیکن وَإِذَا تَعَلَّقَ بِعُنْوَانٍ كُلِّ فَهُوَ تَوْثِيقٌ عَامٌ. لیکن اگر توثیق جو کیا ہے ایک کلی عنوان سے متعلق ہو جائے تو اس کو توثیق عام کہتے ہیں. مثال توثیق خاص کیا ہے؟ واضح بین توثیقات الشیخ النجاشی خاصۃ و نتقل. ہاں، اس کی مثال اگر آپ کو چاہیے تو لے لیجیے. شیخ توسی یا نجاشی انہوں نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں ان میں جو طریقہ اپنایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ توثیق خاص کا طریقہ ہے.
کسی خاص کا نام لیا اور کہہ دیا کہ یہ میرے نزدیک موثق ہے یا موثق نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور توثیق عام کسے کہتے ہیں؟ اس کی مثال وہ مثال توثیق عام توثیق القمی لجمیع ما ذکر اسمہ فی تفسیرہ کما سنوضح. ٹھیک ہے. تفسیر اس کی توثیق عام کی مثال جیسا کہ صاحب تفسیر قمی کا یہ کہنا کہ جن سے بھی میں نے اس کتاب میں جن سے میں نے روایت کی ہے وہ سب کے سب موثق ہیں. اب اس کتاب میں جن کا بھی نام ہوگا وہ موثق ہوں گے. مطلب تو یہ توثیق عام. اب آئیے اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. جیسا کہ سب سے پہلی توثیق روات و تفسیر القمی. تفسیر القمی کے جو روات ہیں، روایت کرنے والے ہیں، راوی کی جمع روات ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ موثق ہیں. یہ توثیق خاص یا عام ہے؟ عام ہے. ٹھیک ہے. سنیے تفسیر القمی. سب سے پہلے تفسیر القمی کے بارے میں پڑھتے ہیں. تفسیر علی ابن ابراہیم القمی اور سب سے قدیم تفسیر مانی جاتی ہے یہ. حالانکہ اس سے پہلے بھی تفسیر امام حسن عسکری مانی جاتی ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ وہ مطلب اس پہ اشکال کرتے ہیں لوگ. اشکال تو اس پر بھی ہے ہاں، لیکن یہ بہرحال ہاں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قدیم تفسیروں میں سے. دیکھیں ابھی یعنی دوسری صدی ہجری کی تفسیر. سنیے مسجد ہے بیچ میں جو بازار ہے اس میں دفن ہے، بازار کے اندر دفن ہے، غریب بنی ہوئی ہے. تفسیر القمی تفسیر روائی القرآن الکریم. یہ جو تفسیر ہے یہ قرآن مجید کی روائی تفسیر ہے. ٹھیک ہے. روائی تفسیر نے کیا مطلب؟ آیت لکھا اور اس کے متعلق ائمہ معصومین کا جو فرمان ہے اس کو ذکر کر دیا. ٹھیک ہے. اور کوئی تفسیر روائی کا نام ذکر کر سکتے ہیں؟ تفسیر روائی اور کون سی ہے؟ جی تفسیر روائی نہیں ہے. وہ روائی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. نہیں. تفسیر روائی آپ کو وہ ہے تفسیر برہان. یہ تفسیر روائی ہے ہاشم بہرانی کی، سید ہاشم البہرانی. تفسیر برہان ہے وہ تو جو آپ نے بیان مجموع بیان ہاں وہ نہیں ہے. اور آپ کو تفسیر برہان ہے اور تفسیر نور الثقلین. تفسیر نور الثقلین یہ بھی جو ہے کیا ہے تفسیر روائی ہے. بہرحال تو دیکھیے گا تو یہ روائی تفسیر نہیں کیا وہی آیت اور اس کے متعلق جو ائمہ معصومین کا فرمان اس کو ذکر کر دیا. ٹھیک ہے. یہ تب مؤخر فی نجف اشرف میں جزین اس کو جو ہے نجف اشرف میں آخر کار انہوں نے کہا کہ 2 جز میں نجف اشرف میں اس کی طبع کی گئی ہے. مؤلف کون ہیں ان کے؟ مؤلف علی ابن ابراہیم القمی جن کی وفات جو ہے 217 ہجری میں ہوئی ہے. وہ ہوا من مشائخ شیخ کلینی. یہ شیخ کلینی کے مشائخ میں سے ہیں. وقد اکثر روایت عنہ فی الکافی. شیخ کلینی نے اپنی کتاب کافی میں بہت ساری روایتیں ان سے نقل کی ہیں. تو یہ موثق ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے ایک تو مشائخ ہیں، ان کے مشائخ میں سے ہیں، اور اگر مشائخ کے آپ اسے قائل ہوئے تو اکثر روایت انہوں نے کی ہے. بعد ان شاء اللہ تو اس سے ان کی وثاقت بہرحال ثابت ہے. وللکتاب المذکور مقدمۃ طویلہ ذکر ضمنها لعبارت ابراہیم امام کی پیدائش سے پہلے تھے. ہاں بالکل بالکل، یعنی 217 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. جی وللکتاب المذکور مقدمۃ طویلہ. اس کتاب کی تفسیر قمی کی بہت مطلب طویل ایک مقدمہ ہے اس کا. اس میں سے سنیے گا یہ جو محل شاہد ہے کہ کیسے تفسیر قمی کے جو راوی ہیں وہ سب کے سب موثق ہیں، یہ اس محل شاہد ہے. اس مقدمے میں انہوں نے ایک جملہ ذکر کیا ہے. کس نے؟ علی ابن ابراہیم القمی نے. وہ یہ کہہ رہے تھے اس مقدمے میں ذکر کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ ذَاكِرُونَ وَمُخْبِرُونَ بِمَا يَنْتَهِي إِلَيْنَا. ٹھیک ہے. وَرَوَاهُ مَشَائِخُنَا وَثُقَاتُنَا عَنِ الَّذِينَ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتُهُمْ وَأَوْجَبَ وِلَایَتَهُمْ. اس جملے سے لگتا ہے کہ وہ اپنی کتاب کے جتنے بھی راوی ہیں سب کے وثاقت کے قائل ہیں. چونکہ ان کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ ذَاكِرُونَ کہ ہم اس کتاب میں ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وَمُخْبِرُونَ اور آپ کو خبر دے رہے ہیں، یعنی ہم اس میں جو حدیثیں نقل کر رہے ہیں. کون سی حدیثیں؟ بِمَا يَنْتَهِي إِلَيْنَا جو کچھ ہم تک پہنچی ہیں. ٹھیک ہے. وَرَوَاهُ اور اس کو روایت کی ہے کسے؟ مشائخنا و ثقاتنا ہمارے مشائخ نے اور ہمارے دیکھیے ہمارے موثقین نے. اور ان شاء اللہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو کچھ ہم آپ کو یہاں سنا رہے ہیں وہ سب کے سب ہمارے مشائخ ہیں اور ہمارے موثقین ہیں. ہم کسی ضعیف سے اس حدیث کو نقل نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کس سے نقل کیا ہے؟
ان الذین فرض اللہ تعالی واوجب ولایت، ان لوگوں سے کہ جن کی ولایت جو ہے وہ اللہ نے ہم پر واجب قرار دی ہے اور جن کی اطاعت ہم پر فرض ہے. کون ہے یہ لوگ؟ ائمہ معصومین علیہم السلام. واضح انشاءاللہ. وقد استفاد جمع من الاعلام من العبارۃ المذکورہ. ہاں سنیے گا، اسی جملے سے کیا ہے بہت سارے علماء نے اس بات کا استفادہ کیا ہے، اس بات کو اخذ کیا ہے کہ وثاقت جمیع افراد سند روایات الکتب المذکورہ، کہ اس کتاب کے جتنے بھی روات ہیں وہ سب کے سب جو کیا ہیں موثق ہیں. واضح انشاءاللہ. اور ان میں سے متاخرین میں ومن جملۃ ہؤلاء سید الخوئی رحمہ اللہ، ان میں سے سید خوئی بھی ہیں جو اس کے ہاں جو وثاقت کے قائل ہیں. واضح انشاءاللہ. یہ ان کی شامل ہے اس کے ہاں بالکل. وقد دفع قدس سره احتمال كون مقصود القمی توثیق خصوص مشائخ المباشرین بأن القمی بصدد اثبات صحت تفسیری وهو يتوقف على توثیق كل من ورد فيه لا خصوص من يروي عنه بالمباشرہ. ٹھیک ہے. اب کسی نے اشکال کیا، مطلب ایک اشکال مقدر کا جواب سمجھ لیجیے آپ. کہہ رہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ، اور سید خوئی نے بس صرف نہیں کہ اس کے قائل ہوئے بلکہ جن لوگوں نے کہا اس کو دفع بھی کیا. ٹھیک ہے، ان کی بات کو رد بھی کیا. کوئی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تفسیر وہ کیا کہتے ہیں صاحب تفسیر قمی یعنی علی بن ابراہیم قمی یہاں پر اس باب میں نہیں ہے وہ کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے بھی ہم نے روایت نقل کی ہے وہ سب کے سب موثق ہے. نہیں، بلکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کسی نے کہا توجیہ یہ پیش کی، کسی نے کہا نہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن سے بھی میں نے مباشرتاً سنا ہے وہ موثق ہے، ان کی توثیق کے قائل ہے. نہ یہ کہ پورے جتنے راوی ہیں سب کے سب جو کیا ہیں موثق ہیں اس کتاب کے. ٹھیک ہے. تو اس احتمال کو سید خوئی نے دفع کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب میں ان کا یعنی علی بن ابراہیم قمی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ اپنی اس تفسیر کے صحت کے قائل ہیں. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے جو تفسیر لکھی ہے یہ معتبر تفسیر ہے، یہ صحیح تفسیر ہے. اچھا صحیح کب ہوگی؟ صحیح اس وقت ہو سکتی ہے یہ تفسیر کہ جب اس کتاب کے نقل کرنے والے تمام کے تمام راوی کیا ہوں موثق ہو. نہ یہ کہ جن سے فقط مباشرتاً سنا ہے وہ موثق ہو، باقی کا ان کو پتہ نہیں ہے، تو پھر کیسے وہ صحت کے قائل ہو گئے؟ تو یہ کس نے جواب دیا؟ سید خوئی نے. انشاءاللہ دیکھیے وقت دفع سے کا فاعل کون ہے؟ سید خوئی. وقت دفع قدس سرہ یعنی سید خوئی احتمال کون مقصود القمی توثیق و خصوص مشائخ المباشرین. کس نے احتمال دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اس جملے سے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے میں نے ڈائریکٹ سنا ہے وہ موثق ہے. تو اس کو دفع کیا کس سے؟ سید خوئی نے یہ کہہ کر کہ بأن القمی بصدد اس بات صحت تفسیری کہ قمی اس مقدمے میں اس جملے میں اپنی تفسیر کی صحت کو بتانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہوا اور تفسیر کی صحت متوقف ہے کس بات کے اوپر؟ یہ توقف علی توثیق کل من ورد فیہ لا خصوص من یروی عنہ بالمباشرہ. اور تفسیر کی صحت موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ جتنے بھی راوی اس تفسیر میں وارد ہیں وہ سب کے سب موثق ہوں. نہ یہ کہ جن سے فقط مباشرتاً سنا ہے، ورنہ جن سے مباشرتاً سنا اگر وہ ان کی وثاقت ثابت ہے اور بقیہ کی نہیں تو پھر تو یہ تفسیر ہی معتبر نہیں ہوگی. جبکہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں جو کچھ بھی نقل کیا ہے وہ سب کا سب صحیح ہے. اور انشاءاللہ وعلى ضوء ذلك حكم بأن كل من ورد في التفسير المذكور هو ثقة ما لم يضعف من قبل النجاشی او غیره. اس وجہ سے انہوں نے سید خوئی نے حکم دیا ہے کیا کہ اس کتاب میں جو بھی وارد ہوا ہے وہ سب کے سب موثق ہے جب تک کہ نجاشی یا نجاشی کے علاوہ شیخ طوسی وغیرہ نے ان کی تضعیف نہ کی ہو. انشاءاللہ فیسقط التوثیق عن الاعتبار لأن شرط قبول التوثیق عدم المعارضة بالجرح كما هو واضح. تو سنیے گا، اگر نجاشی یا نجاشی کے علاوہ کسی اور نے اس کتاب میں وارد کسی موثق کی کسی راوی کی کیا ہے انہوں نے جرح کر دی، کہا کہ یہ ضعیف ہے، تو اس وقت سید خوئی کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کے قائل ہو جائیں گے، ضعف کے قائل ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو موثق آپ اسی وقت تک مان سکتے ہیں کہ جب کسی اور نے اس کی جرح نہ کی ہو. بہت انشاءاللہ. کیوں؟ لأن شرط قبول توثیق کسی کی وثاقت کو قبول کرنے کی شرط کیا ہے کہ عدم المعارضۃ بالجرح، کہ اس کے مقابلے میں کوئی جرح نہ ہو. جرح کسے کہتے ہیں؟ یہ اس میں درایت پڑھا ہوگا آپ نے، تو اس میں جرح اور مدح یہ آتا ہے یا قدح کا لفظ آتا ہے. کیا جرح یعنی زخم لگانا کہ ہاں، تو یہ جرح زخمی لگانا ہوا، کسی کو یہ کہہ دینا کہ ضعیف ہے اتنا زخم لگانا ہوا. اور انشاءاللہ
تو یہ کنایا ہے اس بات سے کہ وہ ضعیف ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ کسی کی وثاقت اس وقت ثابت ہو سکتی ہے کہ جب وہ کیا ہو, ہاں کہ جب اس کے مقابلے میں کوئی جرح کا قائل نہ ہو. کیا بحث کیسا ہوا کہ شیخ نجاشی نے شیخ طوسی نے کامل زہرا کسی روایت کو ضعیف کیا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے, ہوا ہو. یہ اب یہ میں 100% نہیں بتا سکتا, پڑھتے ہیں آگے, ہو سکتا ہے کہ کیا وہ یرد ذالک ان نسخۃ الکتاب المذکور لیس بأیدینا. اب اس پر سنیے گا. ثم انه بناء على استفادة توصيف العام المذكور يصبح 260 راويا من الثقات بعد ما كانوا من المجاهيل. اب سنیے, اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر ہم ان کی اس بات کے قائل ہو گئے کیا کہ اگر علی بن ابراہیم قمی کی روایت کی سب کے سب جو کیا ہے موثق ہے, اگر اس کے ہم قائل ہو گئے تو کیا نتیجہ ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 260 راوی کہ جو مجہول ہیں, جن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم, 260 کیا ہیں وہ موثق ہو جائیں گے. بات انشاءاللہ جی. وَيَرُدُّ ذَلِكَ. اور اس پر اشکال کر رہے ہیں کون اشکال کر رہا ہے؟ یہ نہیں, شیخ باقر اس کو رد کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے مطلب اس پہ صحت کے جو قائل ہے رد ان النسخۃ الاصلیہ للکتاب المذکور لیست بأیدینا, کہ اگر فرض کر لیجیے کہ ہم اس کے وہ قائل بھی ہو گئے علی بن ابراہیم کی کتاب صحیح ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو اصلی نسخہ ہے اس کتاب کا وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. والمطبوع المطول بأیدینا لا نجزم بکون بکامل تفسیر قمی. اور جو مطبوع ہے, جو طبع ہے, جو عام طور سے چھپی ہوئی ہے لوگوں کے ہاتھ میں ہے, وہ کیا ہے اس کے بارے میں جزم کے ساتھ, یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے یہی تفسیر قمی ہے. بل هناك بعض القرائن التي تشیر الى کونه خلیطا من تفسیر قمی وغیرہ. اس لیے کہ چونکہ اس کتاب میں بعض جملات ایسے ہیں کہ جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مخلوط ہے. یعنی کیا مطلب, اس میں تفسیر قمی بھی پائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بعض دوسری چیزیں بھی, دوسرے کے اقوال بھی پائے جاتے ہیں. فقط ورد فی, اب اس کی دلیل سنیے کیا ہے. فقط ورد فی ہے فی موارد عدیدہ اور تعبیر تالیہ. بعض موارد میں یہاں پر یہ اس طرح کی تعبیر استعمال ہوئی, جیسے کیا رجع الی تفسیر علی بن ابراہیم. ٹھیک ہے, یعنی اس کو مرجع قرار دیا کس کو, علی بن ابراہیم. تو کہتے جب علی بن ابراہیم ہی کی وہ کتاب ہوتی تو پھر کیوں مرجع پر قرار دیتے کسی اور کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی مطلب کوئی بات لکھی اور اس کے حوالہ کیا دیا علی بن ابراہیم کی کتاب کو, کہ جب یہی علی بن ابراہیم کی کتاب ہوتی تو اس کو پھر رجوع مصدر کیوں بتاتا علی بن ابراہیم کو. ٹھیک ہے, ایک بات. اور رجع الی روایت علی بن ابراہیم, یہ پھر کہیں پہ لکھا ہے کہ یہ بات جو کیا ہے علی بن ابراہیم کی بات کی طرف مرجع کرتے ہوئے ان کے مصدر وہ ہیں. تو کہہ رہے اگر وہی علی بن ابراہیمی کی بات ہوتی تو پھر کہیں اور کیوں بھیجتے آپ کو, ہے نہیں. یہ کہہ رہا اور رجع الحدیث الی علی بن ابراہیم, یعنی اس طرح کی باتیں کر کے کہا کہ یہ حدیث جو کیا ہے پلٹتی ہے علی بن ابراہیم کی طرف. بھائی جب یہی علی بن ابراہیم کی بات ہے تو پھر کیوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کتاب میں علی بن ابراہیم کی بھی تفسیر ہے اور اس کے بعد کی بھی کچھ کوئی باتیں ہیں ایسی جو ذکر کی گئی ہیں کہ جس کا مصدر علی بن ابراہیم کو بنایا گیا ہے. وَمَعَهُ فَيَحْصُلُ عِلْمُ الْإِجْمَالِ بِكَوْنِ خَلِيطًا فِي تَفْسِيرٍ وغیرہ. اب ان عبارتوں سے کو پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ اس کتاب میں کیا ہے علی بن ابراہیم کی بھی باتیں ہیں, وہ بھی تفسیر پائی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہیں کہ جو علی بن ابراہیم کی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ مخلوط ہے. وحیث لا يمكن تمیز فیخ جمیع ہو. اب چونکہ جب ہم اس چیز کو تمیز نہیں کر سکتے, فرق نہیں کر سکتے کہ کون سی علی بن ابراہیم کی گفتگو ہے اور کون سی علی بن ابراہیم کے شاگردوں کی گفتگو ہے انشاءاللہ, تو ہم اس طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری تفسیر ہی اعتبار سے ثابت ہے, جس کی وجہ سے آج مشہور یہی ہے علماء اس کی وثاقت کے قائل عام طور سے نہیں ہوتے ہیں. بات ان شاء اللہ, اس لیے آپ نے حوالہ وغیرہ کم سنا ہے نہیں ہے. بات ان شاء اللہ.